اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب اور ہر شخص پر جو ان سے محبت کرے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور ایمان کی حالت میں ہی تمہاری موت ہو۔ حمد و صلات کے بعد صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان مجلسوں کے بغیر تو چارہ نہیں، کیونکہ ہم انہی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم بیٹھنے پر مصر ہی ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے سوال کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا ہے، یہاں تک کہ راستوں میں بیٹھنے کے بھی آداب مقرر کیے ہیں، جیسے راستے کے آداب، ملاقات کرنے و اکٹھا ہونے کے آداب اور مشترکہ حقوق کے آداب۔ راستوں پر بیٹھنے کے اصناف و انواع میں دور حاضر میں سامنے آنے والے سوشل نیٹ ورک پر ہونے والی ورچوئل مجلسیں بھی ہیں، جو جغرافیائی سرحدوں اور خلاؤں کو عبور کر چکی ہیں اور جن کے اثرات ہماگیر شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہاں ہر شخص کی اپنی دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے، خبریں یہیں سے لی جاتی ہیں، اسی کے ذریعے آپس میں بات چیت اور رابطے قائم کیے جاتے ہیں۔ آن لائن میٹنگ روم میں لوگ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ان ذرائع سے بعض کا تعلق تو اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ نشے کی حد تک پہنچ گیا ہے، بلکہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کی زندگی ان کے بغیر خوشگوار ہو نہیں سکتی۔ اس طرح سے انسان اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھا ہے اور سماجی بندھن ڈھیلا اور خاندانی رشتے کمزور پڑ گئے ہیں۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی اور تقصیر برتی جاتی ہے جو نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ الحشر 19۔ ان نیٹ ورک ذرائع میں علم و عرفان اور خیر کی مجلسیں بھی دستیاب ہیں جو ذہن کو تقویت دیتی ہیں، روح کی پرورش کرتی ہیں اور علم و معرفت کو فروغ دیتی ہیں۔ عقل مند لوگ جب ان کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں اور علم و معرفت پروان چڑھتی ہیں۔ وہاں ایسی مجلسیں بھی ہیں جو عقیدے کو متزلزل اور ایمان کو کمزور کرتی ہیں، جہاں حرمت والی چیزوں کی پامالی ہوتی ہے، اخلاق آلودہ اور شرافت و فضیلت داغدار ہو جاتی ہیں۔ اس کی بے شمار شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں، انہیں شمار کرنے کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے۔ اس کی بعض صورتیں یہ ہیں: دوسروں کی عزت و حرمت پر حملہ کرنا، ان کے عیوب ٹٹولنا، ان کی عزتیں اچھالنا اور فوٹوگرافی وغیرہ کے ذریعے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے شہر میں اور اس مہینے میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ بخاری۔ گھروں کے راز فاش کرنا، پرائیویٹ زندگی کو سامنے لانا، نعمتوں کا مظاہرہ کرنا، سواری، کھان پان یا لباس کو فخری انداز میں پیش کرنا، اپنی شخصی زندگی کو شیئر کرنا اور اس کے ذریعے جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگنا اور اپنی اقدار اور اصول و نظریات کو پس پشت ڈال کر سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرنا بھی اس کی بعض مذموم صورتیں ہیں۔ آدمی اس وقت تک اپنے دین کے معاملے میں عافیت اور وسعت میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی پردہ پوشی کرتا ہے اور اعلانیہ معصیت سے دور رہتا ہے۔ جاہلی عصبیتوں کو ہوا دینا اور دیگر قوموں اور قبائل کی تنقید کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ یہ عمل جہاں اخوت و بھائی چارگی کے منافی ہیں، وہیں اس سے ملکی رشتوں کے تانے بانے کمزور ہوتے ہیں، دلوں میں بغض و حسد پیدا ہوتا ہے اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ الحجرات 13۔ انہی میں وہ عمل بھی ہے جو کسی منصوبہ بند جھوٹ کی تشہیر یا لوگوں کے درمیان برائیوں اور بگاڑ و فساد کی نشر و اشاعت کا باعث بنے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا مقصد ان چیزوں پر تنقید کرنا ہوتا ہے
لیکن وہ غیر شعوری طور پر اس جھوٹ یا برائی کی ترویج و اشاعت کی مہم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہی میں سے امن و امان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانا، جھوٹی و سنسنی خیز افواہیں عام کرنا اور گمراہ کن خبریں پھیلانا ہے۔ انہیں میں ایسی چیز بھی ہے جو دینی احکام کے منافی ہے، جیسے سستی آرٹ اور حرام تصویروں کے ذریعے دو جنسوں کے درمیان اختلاط کا منظر پیش کرنا۔ یہ سب مجلس کے آداب کے خلاف ہیں اور ان میں شرکت کرنے والا حرام کام اور گناہ و سرکشی میں تعاون کا مرتکب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں کسی بھی طرح کی غفلت و لاپرواہی بڑے شر اور برائی کے پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جیسے کسی خوابیدہ فتنے کو آگ کو بھڑکانا یا کسی بری سنت کو رواج دینا جس پر بعد کے لوگ عمل کرنے لگے۔ اپنے عمل کے گناہ کے علاوہ اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد جبکہ وہ قبر میں ہو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ بھی اس پر جاری رہیں، جس پر جب تک وہ بری سنت نسل در نسل چلتی رہے اور اس گناہ کا سلسلہ اس وقت تک منقطع نہ ہو جب تک لوگ اس سے باز نہ آ جائیں۔ چنانچہ ایسے گناہ جو متعدی ہوں وہ ان گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں جن کا اثر ذات تک محدود رہے، کیونکہ متعدی گناہ کا نقصان گناہ گار کو ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ دوسروں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتے ہیں، جبکہ جو غیر متعدی گناہ ہیں گناہ کرنے والے کی موت کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے سوشل میڈیا کی اس ٹیکنالوجی کی خطرناکی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک عقل مند انسان ہزار بار سوچتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہے جو شر کے دروازے کو کھول دے، پوری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کی پیروی شروع کر دیں، پھر اس کے بعد اس کے تدارک کے لیے اس کے سامنے کوئی راہ باقی نہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ سورۃ النحل 25 نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی۔ سورہ یاسین 13۔ ان وسائل کی برائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر قلب و عقل محفوظ رہ بھی جائے مگر غیر مفید امور میں قیمتی اوقات اور عمر کا ضیاع ضرور ہوتا ہے، اور عمر، زندگی اور تمام مسالے وقت ہی کی پیداوار ہیں، لہٰذا جو اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتا ہے اس کی زندگی کے مسالے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر وقت ضائع ہو جائے تو پھر کبھی اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اور سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان غفلت شعار، ہوا پرست، اہل بدعت و شبہات کی مجلسوں میں بیٹھے اور یہ حجت پیش کرے کہ وہ ان کے باطل افکار پر رد کرے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر وہ خود ہی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، ان کی چالوں میں پھنس جاتا ہے، ان کی گفتگو سے مانوس ہونے لگتا ہے، پھر اس کے دل میں زیغ و ضلالت گھر کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت و بربادی کی وادیوں میں جا گرتا ہے اور بس اوقات و کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اور معاملہ اللہ کی آیتوں کا استہزاء اور اللہ کے وجود کے انکار تک پہنچ جاتا ہے، اور معاذ اللہ وہ اللہ کی الحاد کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جو شخص ایسی جگہ پر اپنی رضامندی کے ساتھ بیٹھا جہاں اللہ کی آیت کے ساتھ کفر اور استہزاء کیا جا رہا ہو یا وہاں دین کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو ایسا شخص انہی کا شریک کار سمجھا جائے گا، تو اس لیے اس قسم کی مجلسوں سے اعراض کرنا نہایت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں نکتہ چینی کر رہے ہوں تو ان سے منہ موڑ لیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو آپ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ انعام 68۔ اہل بصیرت و معرفت بخوبی جانتے ہیں کہ ان مجالس کے روح رواں ایسے جاہل و نالائق لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہوتے، بلکہ اپنے فن سے ہٹ کر دوسرے شعبوں میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے مقام و مرتبے پر دست درازی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بغیر علم کے فتوے دے رہا ہوتا ہے تو کوئی علم طب حاصل کیے بغیر لوگوں کے لیے علاج تشخیص کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی بڑے بڑے مسائل پر گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اور نہایت قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج بہت سے بہکے ہوئے لوگوں کے حصول علم کا مرجع و منبع یہی مجالس بن چکی ہیں۔ ان مجالس کی خرابی کے لیے ان میں پائے جانے والی برائیاں غیبت، چغلی، فسق و فجور اور بہتان بازی ہی کافی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے پاس تو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص
اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا، پھر وہ دوسری جانب جاتا، ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی صحیح حالت میں لوٹ آتی، پھر وہ دوبارہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی بار کیا تھا۔ اس حدیث کے آخر میں ان دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ اسے امام بخاری نے سمرہ بن جندب کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لیے ببرکت بنائے، اس میں موجود ہدایتوں اور نصیحتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے استغفار کیجئے، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور خوب پیدا کیا، اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور احسانات پر اس کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ان پر درود و سلام نازل ہو، بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد میں تمام لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ان مختلف پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی مجلسوں کا ہدف وطن کے مستقبل، امت کے جگر گوشے نوجوان لوگ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور بہت ہی جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنے ایسی دلربا و دلکش صورت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ نفوس ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جیسے چیلنجز پر مبنی کام اور انٹرنیٹ سے جڑی ایسی گیم جن کے ذریعے نوجوانوں میں فکری انحراف، اخلاقی انارکی اور عقلی کمزوری سرایت کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعوتی و اصلاحی مہم کے ذریعے ان پلیٹ فارم کا مقابلہ کریں، جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نگرانی و مراقبے کا شعور بیدار ہو، دینی حمیت میں مضبوطی آئے، اخلاقیات کو فروغ حاصل ہو۔ نیز ان پلیٹ فارم کے ذریعے برائی و شر کا پرچار کرنے والی کمپنیوں اور مشکوک اداروں کا بائیکاٹ کریں۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی، اے مومنہ، تم بھی اللہ پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، تو صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلد ہی آنے والی ہے یا دیر سے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں، اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے رب، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہماری تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کر، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کر، ہماری رہنمائی فرما، ہماری ہدایت فرما، جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدگان پر ہم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مصیبت زدگان کو عافیت عطا فرما، اور ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری نگہبانی، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، ہم تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں
ہمارے سارے معاملات سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کر۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے عمل کو تو اپنی رضا کے لیے خالص کر لے۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر کی انہیں توفیق دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو معاف فرما، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ جو موت اے اللہ